پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. اہم قدم ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایک اہم قدم اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جتنے سی بی ایمز تھے ان میں سے ایک بڑا جو جامع سی بی ایم تھا وہ 2003 کا سیز فائر کا معاہدہ تھا ایل او سی پر. اس کی اب بھارت مسلسل خلاف ورزیاں کرتا آ رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ 2014 کے بعد آپ اس میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں اور پھر 5 اگست 2019 کے بعد تو آپ نے اس میں ایک بے پناہ تیزی دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے معصوم شہری، فوجی نہیں، معصوم شہری اس سے متاثر ہوئے. یقیناً ہمارے جوان بھی شہید ہوئے لیکن وہ ٹارگٹ کرتے تھے ہمارے سیولینز کو، سیولین آبادی کو، ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، اس علاقے سے وہ انخلا ہو جائے اس کے لیے. تو پاکستان اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا رہا. آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں ریکارڈ پر وہ خطوط جو سلامتی کونسل کو پاکستان لکھتا رہا، جو اقوام متحدہ کو لکھتا رہا، جو مختلف فورمز پر وزیر اعظم پاکستان، دفتر خارجہ مل کر اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے. اور پھر میری نظر میں یہ اگر آج یہ مثبت پیش رفت، جو میں اس کو مثبت ہی کہوں گا، اگر بھارت نے اپنے رویے پر نظر ثانی اور اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے تو یہ آج اعتراف ہے کہ وہ کشمیر کی پالیسی جس پر وہ گامزن تھے وہ سود مند نہیں رہی. کشمیری اس سے نالاں ہوئے ہیں اور کشمیریوں کی جو کہتے ہیں نا دل اور دماغ جیتنے کی جو ان کی کاوش تھی اس میں ان کو پیش رفت نہیں بلکہ ناکامی ہوئی ہے، ایلینیٹ ہوئے ہیں. تو آج اگر اپنی پالیسی پر وہ نظر ثانی کرتے ہیں تو یہ ایک پیش رفت ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں رویہ کیسا رہتا ہے. پاکستان کا تو رویہ پہلے دن سے مثبت تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم حکومت میں آئے تو پہلا ہی بیان وزیر اعظم نے دیا کہ دیکھیے ہم امن چاہتے ہیں، ہماری توجہ اس وقت اپنی مغربی سرحد کی طرف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا جو امن کا مسئلہ ہے، وہ عمل ہے، وہ آگے بڑھے. لیکن لائن آف کنٹرول پر مسلسل جو بگاڑ ہے اس سے ہماری توجہ بڑھتی ہے اور یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور جو دنیا کے آبجیکٹیوز ہیں گلوبل ریجنل پیس کے لیے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس پہ یہ خدشہ اور خلل ڈالتے ہیں. یہ ہمارا موقف تھا. بالآخر اگر بھارت نے اس موقف کو اب میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کے کہنے پر یا اپنے اندرونی حالات کو سمجھتے ہوئے، مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر اس پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں دیر آید درست آید. شاہ صاحب اگر بات کی جائے اسی معاملے کو بنیاد بنا کر تو آگے سمجھتے ہیں آپ کے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو مسئلہ کشمیر ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میری نظر میں واحد حل ہے. واحد حل وہ سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں جس کے ہم پابند ہیں. بھارت پابند ہے، پاکستان پابند ہے اور تیسرا جو فریق ہے اور سب سے اہم فریق جو ہیں کشمیری، وہ اس کے خواہش مند ہیں. تو اب بھارت مذاکرات سے کترا رہا تھا اور وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے دہشت گردی کی آڑ میں مذاکرات سے اس نے فرار اختیار کیا. پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن کے موجودہ میکانزم کے حوالے سے رابطہ ہوا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی اور دیگر سیکٹرز کے صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن رابطے کے موجودہ طریقہ کار پر مذاکرات ہوئے. دیرپا اور باہمی مفاد امن کی خاطر دونوں اطراف کا کور ایشوز کے تحفظات کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے. بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلے سے کوئی رابطہ تھا یا پھر ہے، اور 2003 کے انڈرسٹینڈنگ کے اہم نکات کیا ہیں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. یہ ہاٹ لائن کانٹیکٹ
ایک ایگزسٹنگ میکنزم ہے جو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے. اٹ واز اسٹیبلشڈ بیک ان 1987 اور اس کے تحت ایک ریگولرلی ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ رہتا ہے. ڈی جی ایم اوز آپس میں ایک طے شدہ شیڈیول کے مطابق اس ہاٹ لائن پہ رابطہ کرتے ہیں, رابطے پہ رہتے ہیں, اور اگر کوئی بیچ میں کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی کانٹیکٹ بھی کرنا پڑ جائے تو اسی ہاٹ لائن کے تھرو وہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. ایز فار ایز جو آپ نے کہا کہ جو معاہدہ ہے یا ابھی کیا ہوا ہے, آج جس بارے میں ہم نے یہ پریس ریلیز بھی کیا, یہ ایک ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگ تھی 2003 میں جب سیز فائر کو بہت اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا گیا تھا. سو وہ سسٹین کیا بہت عرصہ تک, بٹ 2014 آن ورڈ پھر اس میں اسپائک آ گئی سیز فائر وائلیشنس میں, اور جو ابھی تک چل رہی ہے. ناؤ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ اس کو اس میکنزم کو, اس انڈرسٹینڈنگ کو جو 2003 میں ہوئی تھی, اس کو دوبارہ سے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے. وہ انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی کیا تھی, اس میں ایک تو امپورٹنٹ اس کی شیک یہ تھی کہ جو ایل او سی پر 500 میٹر کی حدود میں کوئی نئی کسی قسم کی ڈیفینس کنسٹرکشن نہیں کی جائے گی, بس صرف دفاعی پوزیشنز کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. اور کسی قسم کا بھی کام شروع کرنے سے پہلے دونوں طرف ایک دوسرے کو آگاہ کریں. ایز فار ایز فائرنگ واز کنسرنڈ, اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی 2003 میں کی ہی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی کسی کی پوسٹ کو ڈائریکٹلی انگیج نہیں کیا جائے گا دونوں سائڈس پہ. اینڈ دین اندر امپورٹنٹ کارڈنل واز کہ اگر ایل او سی پر کوئی بھی ایشو حل کرنا ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو دونوں طرف کے لوکل کمانڈرز کی سطح پر ایک فلیگ میٹنگ ڈیمانڈ کی جائے گی, اور کسی بھی ایشو کے حوالے سے کلیریفیکیشن درکار ہو تو یہ فلیگ میٹنگ یا ہاٹ لائن کے ذریعے وضاحت جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے. تو پھر کیوں نہیں ایک آگے کے لیے امکان پیدا ہو سکتے ہیں. وہ جو کلائمیٹ جو متاثر ہوا تھا 5 اگست 2019 کو, اس پر اپنی سوچ پر اور اپنی پالیسی پر اگر وہ نظر ثانی کرتے ہیں تو پھر یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی. شاہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار کو اب داخلی صورتحال پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, داخلی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال 2019 کے بعد بہتر نہیں ہوئی, بگڑی ہے. آپ دیکھیں کہ جو اقلیتیں ہیں وہ پورے بھارت میں, اور مسلم اقلیت کے علاوہ جو آپ کے سکھ ہیں, جو آپ کے دالت ہیں, جو آپ کے کرسچنز ہیں, وہ سراپا احتجاج ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو کسانوں کا احتجاج ہے وہ 4تھے ماہ میں داخل ہو گیا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں کسان احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کووڈ-19 کی صورتحال نے جو ان کی معیشت کو دھچکا پہنچایا ہے, پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, لیکن بھارت کا 10.3% اکنامک کانٹریکشن, ان کی معیشت کا سکڑنا ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی.